बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज्जत और अजमत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप एजुकेशनल वीडियोस की मदद से यकीनन अपना निसाब मुकम्मल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ामीन की अपनी मालूमात में इजाफा भी कर रहे होंगे। ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा है, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम असातिज़ा तो किसी सूरत में आपके तालीमी सिलसिले को रुकने नहीं देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम हश्तम जमात में तारीख के मजमून में बरतानवी हुकूमत के असरात का जायजा लेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। For Standard 8, in this history session, we'll try to understand the effects of British rule. हमने मौजू को आसान, दिलचस्प और असरअंगेज बनाकर पेश करने की कोशिश की है। आज के इस प्रेजेंटेशन में आप बहुत सारी ऐसी मालूमात हासिल करेंगे जो दरसी किताब में मौजूद नहीं हैं। हमने तारीख के वाक़यात को दौर हाजिर की मालूमात से जोड़ने की कोशिश की है। आप भी अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और पेशकश के मुतालिक अपने नजरियात हमें जरूर बताएं। इस एड्रेस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सबक के अहम निकात का जायजा लेते हैं। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम, 2 अमली निज़ाम हुकूमत, पार्लियामेंट में मंजूर करदा कानून, अंग्रेजी इंतज़ाम हुकूमत और कानूनी मसावात। आज के सेशन में हम सबक के इन निकात को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी साबिका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले सबक में हमने देखा कि सन 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया की अपनी एक अहमियत थी। एशिया और यूरोप को मिलाने वाला खुश्की का तिजारती रास्ता इसी शहर से गुजरता था। तुर्कों ने इस रास्ते को बंद कर दिया, तो यूरोपी ममालिक के लिए एशिया की तरफ जाने के लिए नए रास्ते तलाश करना जरूरी हो गया और जोग्राफियाई दरियाफ्तों के नए सिलसिले की शुरुआत हुई। अब तिजारती रास्ता बंद होने का यह मतलब थोड़ी ही था कि यूरोपी ताजिर अपनी तिजारत बंद कर देते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मल्लाहों को सामान, माल और दिगर सहूलतें फराहम की ताकि वो एशिया की समझाने वाले नए रास्ते दरियाफ्त करें। कई मल्लाह भारत की तलाश में निकले और दिगर ममालिक के साहिलों पर पहुंचे। इनमें पुर्तगाली जहाजरां वास्को डी गामा 1498 में अफ्रीका के जनूबी सिरे का चक्कर लगाकर भारत के मगरिबी साहिल पर कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा। इन जोग्राफियाई दरियाफ्तों की वजह से यूरोप की मुख्तलिफ कौमों ने एशिया और खास तौर पर भारत का रुख किया।
ان میں ہم دیکھیں گے پرتگال کے پرتگالی، ہالینڈ کے ڈچ، فرانس کے فرانسیسی اور انگلستان کے انگریز شامل تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جغرافیائی دریافتوں کی وجہ سے یورپی حکومت بھارت کے ساحل تک آ پہنچی۔ پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے مقابلہ آرا ہو گئے۔ تجارتی سہولت کے لیے پرتگیز، ڈچ، انگریز اور فرانسیسی کمپنیوں نے بھارت میں تجارتی کوٹھیاں بنائیں۔ انگریز جب بھارت میں تجارت کی غرض سے آئے تو ان سے پہلے آنے والے پرتگالیوں نے ان کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور دوسری یورپی قوم بھارت کے ساتھ تجارت کرے، منافع کمائے۔ لہٰذا پرتگالیوں نے انگریزوں کی سخت مخالفت کی۔ بعد میں ان کے تعلقات دوستانہ ہو گئے اور مخالفت میں کمی آ گئی، لیکن بھارت پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے انگریزوں کو فرانسیسیوں، ڈچ اور مقامی حکمرانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بھارت سے تجارت کرنا شروع کیا۔ جان واٹس نامی شخص نے سن 1606 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن 1757 سے سن 1856 کے عرصے میں تقریباً پورے بھارت پر قبضہ کر لیا۔ آئے تو تھے تجارت کرنے، مگر دیکھیں حالات ایسے سازگار ملے کہ یہاں حکومت کرنے لگے۔ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے انگریزوں نے یہاں نیا نظام حکومت رائج کیا۔ اس سبق میں ہم اسی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بھارت پر برطانوی حکومت کے اثرات۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے بھارت ایک نہایت ہی خوشحال ملک کی حیثیت سے مشہور تھا۔ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مگر انگریزوں کی آمد کے بعد دھیرے دھیرے بھارت کی دولت انگلستان منتقل ہونے لگی۔ دیہات خود کفیل تھے، زندگی سادہ تھی، گاؤں کی ضرورت کی چیزیں گاؤں میں ہی دستیاب ہو جایا کرتی تھیں۔ انگریزوں کی معاشی اور تجارتی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کی دولت کا رخ انگلستان کی طرف مڑ گیا۔ انگریزوں کی مختلف پالیسیوں کی وجہ سے بھارتیوں کا استحصال شروع ہو گیا اور بھارتی غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ انگریزوں نے بھارت میں 2 عملی نظام حکومت کی شروعات کی۔ یہ 2 عملی نظام حکومت کیا تھا؟ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1756 عیسوی میں رابرٹ کلائیو نے بنگال میں 2 عملی نظام حکومت قائم کیا۔ لگان وصول کرنے کا کام کمپنی نے اپنے ذمے رکھا۔ امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری بنگال کے نواب کے سپرد کر دی۔ اسی کو 2 عملی نظام حکومت کہتے ہیں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عوام سے لگان تو انگریز وصول کریں گے اور بنگال کا انتظام، امن و امان کی ذمہ داری انگریزوں نے بنگال کے نواب کے سپرد کر دی۔ عموماً حکومت اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرتی ہے، سہولتیں فراہم کرتی ہے اور بدلے میں عوام حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں۔ اس دور میں لگان دیا کرتے تھے، مگر یہاں
ये अजीब निजाम था अंग्रेजों का कि लगान तो वो खुद वसूल करेंगे और अमन व अमान कायम करने की जिम्मेदारी, इंतजाम हुकूमत की जिम्मेदारी होगी बंगाल के नवाब पर। तो ये था दो अमली निजाम हुकूमत। दो अमली निजाम हुकूमत के नतायज क्या हुए? कुछ अरसे बाद ही दो अमली निजाम हुकूमत के बुरे नतायज जाहिर होने लगे। अवाम से बतौर महसूल वसूल किए हुए रुपयों से कंपनी के अफसरान अपनी जेबें भरने लगे। भारत से तिजारत करने का परवाना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को हासिल था, इसलिए इंग्लिस्तान की जो दूसरी तिजारती कंपनियां थीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हसद करती थीं। कंपनी के भारत में किए जाने वाले कारोबार पर इंग्लिस्तान में तनकीदें होने लगी, इसलिए इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने कंपनी के कारोबार पर काबू रखने के लिए चंद अहम कवानीन बनाए। तो आइए देखते हैं वो कौन से कवानीन थे जो इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाए ताकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार को काबू में रखा जा सके। इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में मंजूर करदा कवानीन में दो अहम कवानीन थे, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट का कानून। आइए सबसे पहले देखते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट की रूह से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का आला ओहदा दिया गया। इस कानून की रूह से लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन गया। उसे मुंबई और मद्रास के इलाकों की पॉलिसियों पर कंट्रोल रखने का इख्तियार दिया गया और उसकी मदद के लिए 4 अराकीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सन 1784 में पिट का कानून मंजूर कर लिया गया। विलियम पिट उस वक्त वजीर आजम थे बरतानिया के, लिहाजा उनके नाम पर यह कानून पिट का कानून कहलाया। भारत में कंपनी के कारोबार पर पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने के लिए एक मुस्तकिल निगरां बोर्ड बनाया गया। क्या काम था इस निगरां बोर्ड का? नाम से ही जाहिर है, कंपनी के कामकाज की निगरानी करना, कंपनी के कामकाज पर नजर रखना इसका काम था, इसकी जिम्मेदारी थी। भारत के सियासी मामलात में कंपनी को अहकामात नाफिज करने का इख्तियार भी इस बोर्ड को दिया गया। इन दो कवानीन के बाद सन 1813, सन 1833 और सन 1853 ईस्वी में भारत में कंपनी के कारोबार में रद्दोबदल करने के लिए पार्लियामेंट ने कवानीन बनाए। इस तरह भारत में कंपनी की इंतजामिया पर इंग्लिस्तान की हुकूमत का बिलवास्ता कब्जा हो गया। मुख्तलिफ कवानीन की मदद से इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार पर अपनी निगरानी रखना शुरू कर दिया और इस तरह कंपनी के ओहदेदारान के इख्तियारात अपने आप कम होते चले गए। बरतानवी हुकूमत की आमद के साथ ही भारत में नया इंतजाम हुकूमत राइज हुआ। मुल्की नौकरशाही, फौज और पुलिस दस्ता, अदालती निजाम भारत में अंग्रेजी हुकूमत के अहम सुतून थे। तो आइए सबसे पहले हम मुल्की नौकरशाही के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत को मुस्तहकम बनाने के लिए उन्हें नौकरशाही की जरूरत थी, ऐसे काबिल अफसरान जो भारत में इंतजाम हुकूमत में अंग्रेजी हुकूमत की मदद कर सकें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस नौकरशाही की तश्कील की।
ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران کچھ دولت کمانے کے لیے اپنی ذاتی تجارت کیا کرتے تھے. اگر افسران تجارت کریں تو کمپنی کے کاروبار کی دیکھ بھال اور نگرانی کون کرے گا؟ لہٰذا لارڈ کارنوالیس نے کمپنی کے افسران پر پابندی عائد کر دی کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہ کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ لارڈ کارنوالیس نے ان افسران کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا. لارڈ کارنوالیس نے انگریزوں کے زیر اقتدار علاقوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے ضلعوں میں تقسیم کر دیا. کلکٹر ضلع کا حاکم اعلیٰ ہوتا تھا. محصول جمع کرنا، انصاف کرنا، ضلع میں امن و امان اور نظم و نسق قائم رکھنا اس کی ذمہ داری تھی. ایسے اہم عہدے کے لیے افسران کا تقرر مقابلہ جاتی امتحان یعنی انڈین سول سروس ICS کے ذریعے کیا جانے لگا. یہ امتحان لندن میں ہوا کرتا تھا. تو انڈین سول سروس کا امتحان کیا صرف انگریز ہی پاس کر سکتے تھے؟ کیا ہندوستانیوں کو اس امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی؟ ایسا نہیں تھا. کیا آپ جانتے ہیں انڈین سول سروس پاس کرنے والا پہلا ہندوستانی کون تھا؟ ستیندر پال ٹیگور پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا سن 1863 میں اور سروسز جوائن کی 1864 میں. ستیندر پال ٹیگور کے علاوہ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے بھی ICS امتحان پاس کیا تھا and he came fourth in that exam. اگر کسی کو انڈین سول سروس کا امتحان پاس کرنا ہوتا تو اسے لندن جانا پڑتا تھا. مگر بعد میں بھارت میں بھی امتحان منعقد ہونے لگے. بھارت میں پہلا ICS امتحان سن 1922 میں الہ آباد میں منعقد ہوا. الہ آباد کے بعد یہ امتحانات دہلی میں بھی ہونے لگے. تو کیا اب بھارت میں ICS کے امتحانات منعقد نہیں ہوتے؟ دراصل سن 1948 میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ICS کا نام بدل کر IAS یعنی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز کر دیا تھا اور یہ امتحانات منعقد ہوتے ہیں. اور آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں ینگیسٹ IAS آفیسر سے. انصار احمد شیخ, the son of a rickshaw driver from Shelgaon village in Maharashtra's Jalna. He cleared the UPSC CSC in 2016. اور جب انہوں نے یہ امتحان پاس کیا اس وقت وہ 21 سال کے تھے. So Ansar is the youngest IAS officer till date. اور فی الحال وہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال میں. He is currently serving as the officer on special duty at the Department of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises and Textiles, Government of West Bengal. تو انصار احمد شیخ ایک مثال ہے کہ اگر آپ محنت اور لگن سے کام کریں تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومتی ہے. ملکی نوکر شاہی کے بعد آئیے بھارت میں انگریزی فوج اور پولیس دستے کے کام کاج کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. بھارت میں انگریزوں کے زیر اقتدار علاقوں کی حفاظت کرنا، نئے علاقوں پر قبضہ کرنا فوج کی ذمہ داری تھی. اور پولیس کے ذمہ کیا کام تھا؟ ملک میں قانون
اور نظم و نسق قائم رکھنا محکمہ پولیس کے ذمے تھا۔ آئیے اب بھارت میں انگریزی حکومت کے تیسرے ستون یعنی عدالتی نظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ انگریزوں نے انگلستان کے عدالتی نظام کی طرز پر بھارت میں نیا عدالتی نظام قائم کیا۔ اب انگریزوں کی آمد سے قبل بھارت میں مختلف ریاستیں تھیں جہاں الگ الگ نواب اور راجاؤں کی حکومت تھی۔ ان کے اپنے انصاف کے طریقے ہوا کرتے تھے، مگر انگریزوں نے تو باقاعدہ یہاں پر ایک عدالتی نظام قائم کیا۔ ہر ضلع میں دیوانی معاملات سے متعلق، دیوانی معاملات یعنی چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں ان سے متعلق مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے دیوانی عدالتیں، اور جرائم سے متعلق مقدمات کے لیے فوجداری عدالتیں قائم کیں۔ ان کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ قائم کی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ممبئی میں کورٹ آف اسمال کازز، نچلی عدالت، یہ اس وقت کی بامبے ہائی کورٹ کی تصویر اور ہائی کورٹ آف بامبے کی موجودہ تصویر۔ اگر آپ فورٹ کے علاقے میں جائیں تو آپ کو یہ شاندار عمارت نظر آئے گی۔ تو یہ نیا عدالتی نظام انگریزوں کا قائم کردہ تھا، جس میں چھوٹے موٹے معاملات کے لیے دیوانی عدالتیں، جرائم کے لیے عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ۔ اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا۔ ہائی کورٹ سے بڑی عدالت سپریم کورٹ جو نئی دلی میں واقع ہے۔ آپ علم شہریت میں چوتھے سبق میں اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب بات کرتے ہیں قانونی مساوات کی۔ بھارت میں پہلے مختلف مقامات پر مختلف قوانین رائج تھے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ انگریزی دور حکومت سے پہلے بھارت میں مختلف ریاستیں تھیں جن میں مختلف نواب اور مختلف راجا حکومت کیا کرتے تھے۔ اپنی اپنی ریاستوں میں ان کے اپنے قوانین تھے۔ اس کے علاوہ انصاف کے معاملے میں ذات پات کی بھی تفریق کی جاتی تھی۔ لارڈ میکالے کی سربراہی میں قائم کردہ قانونی کمیٹی نے قانونی ضوابط بنائے اور پورے بھارت میں یکساں قانون نافذ کیا۔ انگریزوں نے یہ اصول رائج کیا کہ قانون کی نظر میں تمام افراد مساوی ہیں۔ قانون کی نظر میں ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ہے، امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ مگر اس نظام میں بھی بعض خرابیاں تھیں۔ انگریز قانونی مساوات کی تو بات کر رہے تھے، مگر ذرا دیکھیے یورپ کے لوگوں پر مقدمات دائر کرنے کے لیے علیحدہ عدالتیں اور الگ قوانین تھے، اور بھارتیوں کے لیے الگ عدالتیں اور الگ قوانین۔ تو اس میں کہاں سے آ جاتی ہے قانونی مساوات؟ اگر قانونی مساوات کو عمدہ طریقے سے رائج کرنا ہے تو پھر انگریزوں اور بھارتیوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا حقیقت میں نہیں تھا۔ مزید خرابیاں یہ کہ نئے قوانین عام لوگوں کی فہم سے بالاتر تھے۔ عام لوگوں کے لیے ان قوانین کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ انصاف حاصل کرنا عام لوگوں کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوتا تھا۔ پہلے بھارت میں جو مختلف دیہات ہوتے تھے، دیہات میں پنچایت ہوتی تھی، بڑے بزرگ جو ہیں وہ گاؤں والوں کے اختلافات کے فیصلے کر دیا کرتے تھے، مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ مگر اب عدالتی نظام رائج ہونے کے بعد وکیل مقرر کرنا، اس کی فیس ادا کرنا، یہ
بہت مہنگا ثابت ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایک بار کوئی کیس کورٹ میں چلا جائے تو فیصلے جلدی نہیں ہوتے، برسہ برس مقدمات جاری رہتے تھے۔ تو یہ سب کچھ خرابیاں تھیں جو انگریزوں کے قائم کردہ عدالتی نظام میں پائی جاتی تھیں۔ انگریزی حکومت میں انتظامیہ کا جائزہ ہم نے لیا، انگریزوں کی معاشی پالیسی، نقل و حمل اور مواصلاتی نظام میں اصلاح، بھارت میں نئی صنعت و حرفت کی ترقی اور سماجی اور تہذیبی اثرات کا جائزہ بھی باقی ہے، مگر ہم یہیں رکتے ہیں۔ سیشن مکمل کرنے سے پہلے کیوں نہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ایک کوئک ریکیپ کیا جائے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت میں اپنا تسلط قائم کیا۔ انگریزوں کے انتظامیہ کا جائزہ لیتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے دو عملی نظام حکومت کے متعلق جانا۔ سن 1756 عیسوی میں رابرٹ کلائیو نے بنگال میں دو عملی نظام حکومت قائم کیا۔ لگان وصول کرنے کا کام کمپنی نے اپنے ذمہ رکھا اور امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری بنگال کے نواب کے سپرد کر دی۔ یہ تھا دو عملی نظام حکومت۔ بھارت میں کمپنی کے کاروبار پر قابو رکھنے کے لیے انگلستان کی پارلیمنٹ نے چند اہم قوانین بنائے۔ ان میں 1773 میں منظور ہونے والا قانون ریگولیٹنگ ایکٹ اور 1784 میں پٹ کا قانون اہم ہیں۔ ان قوانین کی بدولت بھارت میں کمپنی کے انتظامیہ پر انگلستان کی حکومت کا بالواسطہ قبضہ ہو گیا۔ برطانوی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی بھارت میں نیا انتظام حکومت رائج ہوا۔ ملکی نوکر شاہی، فوج پولیس دستہ، عدالتی نظام بھارت میں انگریزوں کی حکومت کے اہم ستون تھے۔ بھارت میں پہلے مختلف مقامات پر مختلف قوانین رائج تھے۔ لارڈ میکالے کی سربراہی میں قائم کردہ قانونی کمیٹی نے قانونی ضوابط بنائے اور پورے بھارت میں یکساں قانون نافذ کیا۔ یہ تھی قانونی مساوات، مگر اس نظام میں بھی بعض خرابیاں تھیں جن کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا۔ تو آج ہمارا یہ سیشن یہاں ختم ہوتا ہے، مگر جانے سے پہلے اٹس ایکٹیویٹی ٹائم۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ انگریزوں نے نقل و حمل اور مواصلات میں کچھ اصلاحات کیں۔ آپ کو ان کی معلومات تصویروں کے ساتھ حاصل کرنی ہے، اور آپ چاہیں تو ہمیں یہ معلومات اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں۔ Is it okay? Good.